اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیلان کے قصبہ میں رہنے والے ایک متقی اور پارسا نوجوان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ حالت روزہ میں ایک نہر کے کنارے سفر کر رہا تھا۔ اس کے پاس کھانے پینے کا کچھ سامان نہ تھا اور لوگوں سے سوال کرنا اس کی غیرت کے منافی تھا، محض اللہ کے توکل پر جا رہا تھا۔ جب شام کو افطاری کا وقت قریب آیا تو اس نے دیکھا کہ نہر میں ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ اس نے اس خیال سے اٹھا لیا کہ میں اس سے روزہ افطار کروں گا، چنانچہ اس نے اس سیب سے روزہ افطار کیا اور اوپر سے پانی پی لیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ پوائنٹ یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان اشرف علی نسیم۔ روزہ کھولنے کے بعد انتہائی ندامت محسوس ہوئی کہ میں نے ایک ایسی شے سے روزہ افطار کیا ہے جو میری ملکیت میں نہ تھی۔ میں نے تو پرایا مال کھایا ہے، میرا کیا بنے گا؟ یہ احساس اسے اتنی شدت سے ہوا کہ اس نے دوسرے دن نہر کے ساتھ ساتھ الٹے رخ واپس چلنا شروع کر دیا تاکہ سیب کے مالک کو تلاش کر کے اس سے معافی مانگ سکے۔ کئی میل چلنے کے بعد اس نے دیکھا کہ نہر کے کنارے ایک سیبوں کا باغ ہے جس کی شاخیں نہر پر جھکی ہوئی ہیں۔ ان درختوں پر اسی نوعیت کے سیب لگے ہیں جو اس نے کھایا تھا۔ اب اسے یقین آ گیا کہ وہ سیب انہی درختوں سے نہر میں گرا ہوگا۔ وہ نوجوان اس باغ میں چلا گیا اور اس کے مالک کو تلاش کرنے لگا۔ اس نے وہاں ایک جھونپڑی دیکھی۔ اس نے اس جھونپڑی کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک بوڑھا شخص نکلا۔ نوجوان نے اس سے کہا، بابا جی میں بہت پریشان ہوں، میں نے آپ کے باغ سے ایک سیب بلا اجازت کھا لیا ہے، آپ خدا کے واسطے مجھے معاف کر دیں۔ اس بوڑھے نے جواب دیا، میں اس باغ کا مالک نہیں بلکہ اس کا مالی ہوں۔ میں تو اس باغ میں 40 سال سے ملازمت کر رہا ہوں، میں نے آج تک اس میں سے ایک دانہ بھی بلا اجازت نہیں کھایا۔ اس نوجوان نے پوچھا، پھر اس کا مالک کون ہے؟ بوڑھے نے بتایا، اس کے مالک 2 بھائی ہیں جو فلاں فلاں علاقے میں رہتے ہیں۔ یہ نوجوان اس بوڑھے کے بتائے گئے ایڈریس کے مطابق کئی دن کا سفر کر کے باغ کے مالک تک پہنچ گیا اور اس سے معافی مانگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب بٹن کے ساتھ بنے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن کو بھی سلیکٹ کر لیجئے۔ وہ مالک بولا، اس باغ کے ہم 2 بھائی حصہ دار ہیں، میں یہاں رہتا ہوں اور میرا دوسرا بھائی فلاں جگہ پر رہتا ہے۔ جو سیب آپ نے کھایا ہے میں اس کا آدھا حصہ معاف کر سکتا ہوں، جبکہ بقیہ آدھا میرا وہ دوسرا بھائی ہی معاف کرنے کا حق رکھتا ہے۔ نوجوان نے اس مالک سے آدھا سیب معاف کروایا اور اس کے دوسرے بھائی کا پتہ پوچھ کر اس کی تلاش میں چل پڑا۔ کئی دن کا سفر کر کے اس کے ہاں پہنچا اور اس سے سارا واقعہ بیان کیا۔ وہ یہ واقعہ سن کر بڑا متاثر ہوا کہ عجیب قسم کا اور اتنا متقی اور پرہیزگار نوجوان ہے۔ اس نے اس کے اخلاق و عادات جانچنے کے لیے اس سے کہا، میں یہ معافی 2 شرطوں پر دوں گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ میرے ہاں رہ کر 1 سال تک میری بکریاں چراؤ گے اور جو محنت مزدوری میں کہوں گا وہ کرو گے۔ اس شرط کے پورا کرنے کے بعد دوسری شرط بتاؤں گا، وہ بھی تمہیں پوری کرنی ہوگی، تب تجھے یہ آدھا سے معاف کروں گا۔ نوجوان چاروں ناچار اس بات پر راضی ہو گیا اور 1 سال تک اس کے ہاں نوکری کرتا رہا۔ 1 سال کے بعد باغ کے اس مالک نے اسے دوسری شرط بتائی جو یہ تھی، تجھے اب ایک اندھی، بہری، گونگی اور لنگڑی لڑکی سے شادی کرنا ہوگی۔ نوجوان ایک لمحے کو بڑا گھبرایا اور سوچنے لگا کہ یہ عجیب شادی ہے کہ دلہن تو اندھی بھی ہے، بہری بھی ہے، گونگی بھی ہے اور لنگڑی بھی ہے، بھلا کیسے گزارا ہوگا ایسی بیوی کے ساتھ۔
مگر خوف خدا اور فکر آخرت کی وجہ سے وہ مجبوراً اس شادی پر راضی ہو گیا۔ شادی کے بعد جب اس نوجوان نے اپنی بیوی کو دیکھا تو وہ انتہائی خوبصورت تھی۔ وہ نہ تو اندھی تھی اور نہ بہری، نہ گونگی اور نہ ہی لنگڑی۔ وہ اس لڑکی کے قریب نہ گیا کہ شادی کی طے شدہ شرائط کے مطابق یہ وہ لڑکی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور مسئلہ ہو گیا ہو۔ صبح اس نوجوان سے باغ کے مالک نے پوچھا، آپ کی بیوی کیسی ہے؟ نوجوان بولا، وہ تو کوئی اور لڑکی ہے، میں تو پریشان ہوں کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو ضرور شیئر کریں۔ مالک نے اسے بتایا، دراصل تو میری بات سمجھا نہیں تھا، یہ لڑکی تو اتنی شریف اور پاک باز ہے کہ آج تک اس نے کسی غیر مرد کو دیکھا تک نہیں، گویا کہ یہ اندھی ہے۔ آج تک اس نے غیر مرد کی بات نہیں سنی، گویا یہ بہری ہے۔ آج تک اس نے غیر محرم کے ساتھ کلام نہیں کیا، گویا کہ یہ گونگی ہے۔ اور آج تک اس نے گھر سے باہر قدم نہیں رکھا، گویا کہ یہ لنگڑی ہے۔ یہی تیری بیوی ہے۔ میں نے تجھے یہ رشتہ بھی دیا اور تیرے تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھ کر فلاں باغ بھی تیری ملکیت میں دے دیا، مزید یہ کہ مکان وغیرہ بنانے کے لیے 100 دینار بھی دیے۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بالکل سچ فرمایا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی سبیل بنا لیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ تھی ناظرین آج کی ویڈیو۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو پیش کی گئی یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ اسے اپنی فیملی، دوستوں اور جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان اشرف علی نسیم کو اجازت دیجیے۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔